هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے ہماری 48 کلاسز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے کلاس نمبر 49، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ مبتدا اور خبر کے بارے میں تقریباً 8 قاعدے پڑھ چکے ہیں، اور 4 ان قواعد سے متعلقہ مشقیں جو تھی وہ پوری کی پوری ہم لوگ حل کر چکے ہیں۔ آخری مرتبہ جو کلاس تھی میں نے یہ کہا تھا انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم لوگ نئے قاعدے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ تو اب ہمارے پاس ایک نیا قاعدہ موجود ہے، 8 قاعدے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تو یہ ہے قاعدہ نمبر 9۔ قاعدہ نمبر 9 کیا ہے؟ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 9 یہ ہے کہ فعل مضارع ان کے ساتھ ہو اور اس کے بعد نکرہ آ جائے۔ فعل مضارع ان کے ساتھ ہو، یہ دیکھیں یہ فعل مضارع ان کے ساتھ ہے، یہ فعل مضارع ہے اور یہ ان کے ساتھ ہے، تو اس کے بعد اگر ایک اس میں نکرہ آ جائے، یہ جو ہے نا خیرون، یہ اس میں نکرہ ہے، ٹھیک ہے تو اس میں تبدیل، یہ اس میں نکرہ ہے۔ اگر اس کے بعد اس میں نکرہ آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فعل مضارع کو بتاویل مصدر کہہ کر، آپ اس کو کہیں گے بتاویل مصدر، اور مصدر کہہ کر آپ جو ہے وہ مبتدا بنا دیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں نکرہ جو ہوگا آپ نے بنانا ہوگا، اس کو کیا بنانا ہوگا؟ خبر۔ تو اب ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے مطلب اس کو باقاعدہ طور پہ پورا کا پورا سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ فعل مضارع کی اگر ہم لوگ بات کریں کہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے، دیکھیں بھائی، ایک ہوتا ہے فعل ماضی، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے فعل مضارع۔ اچھا، جو فعل ماضی ہوتا ہے نا، جو وہ گزشتہ زمانے کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ حال اور مستقبل کے اوپر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، حال پر اور استقبال پر، یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے اوپر جو ہے وہ جو مطلب دلالت کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فعل مضارع۔ اچھا، فعل مضارع کو تو بناتے تو ہم لوگ فعل ماضی سے ہی ہیں۔ اگر ہم لوگ ایک مثال لے لیں، یہاں پر ہمارے پاس ہے ضربہ، اس کو سمجھنے کے لیے، صرف اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے ابھی موضوع ہمارا فعل مضارع کو بنانا نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا موضوع جو ہے یہاں پر ماضی ہے، اور حال اور استقبال، یہ تمام کی تمام چیزیں اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، تو اتنی تفصیل سے تو ہم بات نہیں کریں گے، لیکن اتنا کہ یہ قاعدہ ہماری سمجھ میں آ جائے، تو اس وجہ سے میں آپ کو یہاں پر یہ والی چیز حل کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے ضربہ، ٹھیک ہے، تو ضربہ ہے، اور ضربہ سے اگر ہم لوگ فعل ماضی مضارع بناتے ہیں تو بنتا ہے یضربو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یضربو جو بن رہا ہے ہمارے پاس، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، یہاں پہ میں نے لکھ دیا یضربو۔ اب اس کا جو تثنیہ بنتا ہے وہ بنتا ہے یضربانی، یہ سب آپ کو امید ہے کہ یاد ہوں گی، یضربانی، اور اس کا جو جمع بنتا ہے وہ بنتا ہے یضربونا، ٹھیک ہے۔ اس کا جو پھر مؤنث بنتا ہے وہ بنتا ہے تضربو، تضربانی، یضربنا۔ پھر تضربو، تضربانی، تضربونا،
फिर तदरीबीना, तदरीबानी, तदरीबना। फिर अदरीबू, फिर नदरीबू। ये मैंने पूरा का पूरा फेले मुदारे जो है वो आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने, ताकि अच्छी तरह से आपके ये वाला कायदा जो है वो समझ में आ जाए। कई मरतबा पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग जो है ये कहते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो ये कहते हैं कि ये वाला कायदा हमारी समझ में नहीं आ पा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आप अगर इसको देखेंगे और इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अच्छा, यद्रिबू, यद्रिबानी, यद्रिबूना, तद्रिबू, तद्रिबानी, यद्रिबना। फिर तद्रिबू, तद्रिबानी, तद्रिबूना, तद्रिबीना, तद्रिबानी, तद्रिबना, अद्रिबू, नद्रिबू। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको फेले मुदारे सीधा सीधा जो है वो मैंने आपको लिख कर दिया। फेले मुदारे के जो है वो 14 सीगे होते हैं। अब जो है फेले मुदारे पर जो अमल करने वाले होते हैं वो होते हैं दो किस्म के। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अमल करते हैं तो नसब दे देते हैं, और कुछ जो है वो अमल करते हैं तो जज़म दे देते हैं। तो हमारा मकसद अभी जज़म देने वालों से नहीं है, हमारा मकसद नसब देने वालों से भी बेसिक जो है वो तमाम के तमाम से नहीं है, सिर्फ एक से ही है। तो हमें सबको यहाँ पर बताना होगा कि फेले मुदारे को नसब देने वाले हैं 4। एक है अन, एक है लन, और एक है कई, और एक है इज़न। ठीक है, और हमारा जो है वो इन 3 से तो ताल्लुक अभी फिलहाल नहीं है। इस कायदे को समझने के लिए इन 3 से ताल्लुक नहीं है। हमारा जो है वो इस अन से जो है ना वो यहाँ पर बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि फेले मुदारे अन के साथ हो। ठीक है, तो आपको तरकीब का तरीकेकार क्या होगा, तो अब मैं बताता हूं। ये अगर आप अन को अगर यहाँ पर दाखिल कर देंगे तो अन जो है वो फेले मुदारे पर दाखिल होने के बाद इसको मैं यहां से मिटा देता हूं और डायरेक्ट अन को ही ले लेते हैं, बाकी सबको स्किप कर देते हैं। यहां से अन जो है वो फेले मुदारे पर 2 तरह अमल करता है, एक लफ्जी अमल करता है और एक जो है वो मानवी अमल करता है। ठीक है, अच्छा, लफ्जी अमल क्या करेगा? लफ्जी अमल का मतलब लफ्जों में कुछ हेर फेर जो है वो ये कर देगा। वो किस तरह से? क्योंकि ये नासिब आएगा। मैंने आपको बताया कि फेले मुदारे को नसब देने वाले 4 हैं, एक है अन और एक है लन और एक है कई और एक है इज़न। और अभी जो है हमारा जो ताल्लुक है वो है अन से। तो अन क्या करता है? अन फेले मुदारे पर 2 तरह अमल करता है, एक लफ्जी अमल करता है और एक मानवी अमल करता है। अच्छा, लफ्जी अमल क्या होता है इसका? लफ्जी अमल ये होता है, मैं यहां पर दाखिल कर देता हूं अन। ठीक है, यहां पर भी मैं दाखिल कर देता हूं अन, और यहां पर भी मैं दाखिल कर देता हूं अन, और यहां पर भी मैं दाखिल कर देता हूं अन। ठीक है ना, इसको यूं करके मैं लिख भी देता हूं इस तरह से। यहां पर भी मैंने दाखिल कर दिया अन, यहां पर भी मैंने अन, और इसी तरह से यहां पर भी अन दाखिल कर दिया। अन 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 अन, और यहां पर भी अन और यहां पर भी अन। ठीक है, ये मैंने यहां पर दाखिल कर दिया। अब देखना ये है कि ये लफ्जी अमल यहां पर क्या करता है। तो हमारे पास जो है ज़म्मा एराबी वाले, ये जो इसके ऊपर जो पेश होता है ना, ये ज़म्मा एराबी है। तो ज़म्मा एराबी वाले 5 सीगे होते हैं। एक ये वाला सीगा होता है, और एक ये ज़म्मा एराबी वाला ये वाला सीगा होता है, और एक जो है ये वाला सीगा होता है। बिल्कुल इसी तरह से एक जो है ये वाला सीगा होता है, और एक जो है ये वाला सीगा होता है, जिनके ऊपर पेश है। आप देख रहे हैं, मतलब पेश के अलावा और आपको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है। बस ये या अलामत मुदारे है, द्वार, रा और बा।
یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں اور اس کے حروف اصلیہ کے آگے آپ کو کوئی بھی اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور ان تمام کے اوپر، ان 5 سیغوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیا؟ آپ کو نظر آ رہا ہے پیش، اور اسی پیش کو جو فعل مضارع کے اوپر آ رہا ہے اسی کو کہتے ہیں ضمہ اعرابی، کیونکہ پیش کا ایک دوسرا نام ہے ضمہ، اور اس کو ضمہ اعرابی اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، یہ جو ان ہے یہ لفظی عمل، یہاں پر تو میں نے داخل کر کے بتا دیا، اور یہاں پر میں نے بتا دیا یہ فعل مضارع کے یہ ضمہ اعرابی والے 5 صیغے ہیں۔ تو پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ضمہ اعرابی والے 5 صیغے جو ہیں ان کے اوپر یہ ان عمل کیا کرتا ہے، ان کے اوپر یہ عمل کرتا ہے کہ ان کو نصب دے دیتا ہے۔ یہاں پر اس کو ضمہ کو ہٹا دے گا اور اس کی جگہ پر فتح آ جائے گا، اسی طرح سے یہاں سے بھی ان جو ہے وہ ضمہ کو ہٹا دے گا، اس کی جگہ پر فتح آ جائے گا، اسی طرح سے یہ والا ضمہ بھی ہٹ جائے گا اور یہاں پر آ جائے گا فتح، اور اسی طرح سے یہ والا ضمہ بھی ہٹ جائے گا اور یہاں پر بھی آ جائے گا فتح، اسی طرح سے یہ والا ضمہ بھی ہٹ جائے گا اور یہاں پر بھی آ جائے گا فتح۔ تو معلوم یہ چلا ہمیں کہ اس کا جو ان کا فعل مضارع پر داخل ہونے کے بعد جو لفظی عمل ہوتا ہے ان لفظی عمل میں سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے ضمہ اعرابی پر، اور ضمہ اعرابی کو یہ کیا کرتا ہے، یہ نصب دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اس نے نصب دے دیا، اس کو بھی نصب دے دیا، اس کو بھی نصب دے دیا، اور اس کو بھی اس نے نصب دے دیا، اور اس کو بھی، یعنی 5 ضمہ اعرابی والے صیغوں کو اس نے نصب دے دیا۔ اچھا، کل 14 صیغے ہیں، اور ان 14 صیغوں میں جو ہے وہ 2 صیغے جو ہے وہ ہوتے ہیں مبنی کے۔ اچھا، جو 2 مبنی کے صیغے ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے یضربنا اور ایک ہوتا ہے تضربنا، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں صیغے جو ہے وہ مبنی کے صیغے کہلاتے ہیں، اور یہ جو نون ہے نا یہاں پر، یہ والا نون اور یہ والا نون، یہ دونوں نون جو ہے یہ نون مبنی کہلاتے ہیں، اور مبنی کے نون وہ ہوتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی عامل لے کر آ جائیں، لیکن یہ اپنی جگہ سے ہلنے کے اور ہٹنے کے ہے ہی نہیں، مطلب یہ چینج نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنی جگہ پر برقرار ہی رہیں گے، اسی وجہ سے انہیں مبنی کا نون کہا جاتا ہے۔ تو 14 میں سے 5 تو ضمہ اعرابی والے ہو گئے اور 2 مبنی کے نون والے ہو گئے، یہ 7 کی کہانی تو ہو گئی۔ اب باقی بچے کتنے؟ 14 میں سے 7۔ اب جو 7 مقامات ہیں ان میں سے ایک مقام ہے یہ والا، ٹھیک ہے، یہ یضربانی والا، اور ایک یہ والا یضربونا والا، اور ایک یہ والا مقام، اور اس کے بعد ایک یہ والا مقام، اور اس کے بعد ایک یہ والا مقام، اور اس کے بعد یہ والا مقام، اور ایک یہ والا مقام۔ اب آپ گن کے دیکھ لیں، 1 2 3 4 5 اور یہ 6 اور یہ 7۔ اب یہاں پر بھی آگے نون ہے، اور اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ اس نون کو کہتے ہیں نون اعرابی، اور نون اعرابی کو یہ جب داخل ہوتا ہے تو نون اعرابی کو بھی گرا دیتا ہے۔ تو یہ یضربانی سے ہو جائے گا یضربا، اور یہ یضربونا سے ہو جائے گا یضربو، اور یہ تضربانی سے ہو جائے گا تضربا، اور یہ یہاں پر تضربانی سے ہو جائے گا تضربا، تضربونا سے ہو جائے گا تضربو، اور یہ یہاں پر تضربانی سے ہو جائے گا تضربا، اور تضربینا سے ہو جائے گا تضربی، اور باقی جو یہ والا نون بچا اور صرف یہ والا نون، اور یہ والے نون کیا ہوتے ہیں؟ یہ مبنی کے نون ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہ سمجھا کہ فعل مضارع میں کتنے صیغے ہوتے ہیں، فعل مضارع کس پر دلالت کرتا ہے، اور فعل مضارع پر جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ناصبہ اور ایک ہوتے ہیں جازمہ۔ جو جازمہ ہوتے ہیں وہ جزم دیتے ہیں، اور جو ناصبہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نصب دیتے ہیں، اور جو ناصبہ ہوتے ہیں وہ ہیں 4: ان، لن، کئی، اذن، اور ان 4 میں سے ہمارا جو تعلق ہے لن
اور کئی اور اذن سے ابھی فی الوقت میں نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے اس قاعدے سے مطابقت رکھتے ہوئے ان سے۔ تو ہم نے یہ جانا کہ ان جو ہے وہ فعل مضارع پر کس طرح سے عمل کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو طرح عمل کرتا ہے، ایک لفظی عمل کرتا ہے اور ایک معنوی عمل کرتا ہے۔ اور اس کا لفظی عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ 5 مقامات جو ضمہ اعرابی والے 5 مقامات ہوتے ہیں اس کو یہ نصب میں تبدیل کر دیتا ہے، 7 مقامات سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے اور مبنی کے نون کو حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب ایک اور کام کی بات، وہ کام کی بات یہ میں مٹا رہا ہوں نا، اس کا معنوی عمل سمجھانے کے لیے یہ میں مٹا رہا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر میں لکھتا ہوں ایک صیغہ واحد مذکر حاضر کا، تدریبو۔ اچھا تدریبو کا معنی آپ بتائیں، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ نا، اس کا معنی ہوتا ہے مارنا۔ تو اب آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مارتا ہے یا مارے گا وہ نہیں تو ایک مرد، ٹھیک ہے، مارتا ہے مارے گا تو ایک مرد، یہ اس کا جو ہے وہ ہے ترجمہ فعل مضارع کا۔ ابھی کوئی چینجنگ نہیں کیے، صرف فعل مضارع کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ تدریبو کا معنی ہے مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد۔ اب یہاں پر اگر میں نے کیا کیا، اس تدریبو کو دوبارہ سے یہاں پر لکھا اور پھر اس کے بعد اس پر میں نے کر دیا ان داخل کر دیا۔ اب جب ان اس کے اوپر آیا تو اس نے کیا کیا، پہلا کام تو لفظی کیا کہ اس کو تدریبو کو اس نے تدریبہ کر دیا، لیکن اس کا جو ترجمہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہوتا ہے حال والا بھی ہوتا ہے اور استقبال والا بھی ہوتا ہے، لیکن اب جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا کس کا، مصدر والا ترجمہ ہو جائے گا۔ اور مصدر کا ترجمہ جیسے ہوتا ہے کھانا، اردو میں بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، پینا، سونا، جاگنا، آنا، لیٹنا۔ اسی طرح سے یہاں پر اب یہ جو تدریبہ ہے نا، اس کا جو مصدر ہے وہ ہے دربن، اور دربن جو ہے وہ مصدر ہے، تو مصدر کا جو ترجمہ ہے وہ ہے مارنا، صحیح ہے۔ اب یہاں پر تدریبو کا جو فعل مضارع جب تک تھا تو اس کا ترجمہ تھا مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد، لیکن اب یہ جو ان جب اس کے اوپر داخل ہوتا ہے تو ان جو ہے وہ اس کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، مصدر کے اس کو کپڑے جو ہے نا وہ اس کو مصدر کے کپڑے پہنا دیتا ہے۔ آپ آسانی سے سمجھنے کے لیے اس طرح سے کر دیں کہ اس کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، مطلب مصدر کا لباس جو ہے وہ اس کو پہنا دیتا ہے، اور اسی وجہ سے اس ان کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں، ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ اور اب اس کے ترجمے میں معنوی اعتبار سے فرق یہ آتا ہے کہ اب اس کا ترجمہ یوں نہیں ہوگا مارتا ہے مارے گا تو ایک مرد، بلکہ اس کا ترجمہ ہوگا تیرا مارنا، یا اور تجھ، یوں بھی کر لیں، تجھ ایک مرد کا مارنا۔ اب مارتا ہے یا مارے گا یہ نہیں کر رہے، بلکہ ہم یہ کر رہے ہیں تیرا مارنا۔ تو اب ہمیں یہاں پر ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب داخل ہوتا ہے تو ان جو ہے وہ فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، اور عام طور پر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو فعل ہوتا ہے وہ مبتدا تو نہیں بن سکتا، فعل کا تو فاعل ہوتا ہے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے۔ تو لیکن جب ان اگر داخل ہو جائے گا فعل مضارع پر تو اب اس کو ہم مصدر کی تعویل میں کر دیں گے، اور اب ہم اس کو یہ جو جس کے اوپر ان داخل ہوا ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ مبتدا ہے،
لیکن ڈائریکٹ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے بتاویل مصدر، یعنی مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بن گیا مبتدا۔ تو یہاں پر اس قاعدے میں آپ غور کریں، یہ اس وضاحت کے بعد اس قاعدے پر غور کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فعل مضارع ان کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ایک نکرہ آ جائے۔ ابھی اس کو سمجھنے کے لیے ابھی جب میں ترکیب کروں گا نا تو پورا کا پورا میں اس کو پھر میں لکھ دوں گا دوبارہ سے، صرف یہ والی بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے فعل مضارع۔ یہ تصومون تھا، جب ان آیا تو نون اعرابی گر گیا، اب یہ بچا تصومون، اور تصومون کا معنی یہ تھا کہ تم سب روزہ رکھتے ہو یا رکھو گے، تم سب روزہ رکھتے ہو یا پھر رکھو گے، لیکن اب ان کے آنے کے بعد اس کا ترجمہ ہو جائے گا تم سب کا روزہ رکھنا، تم سب کا روزہ رکھنا۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو فعل مضارع ہے، یہ فعل مضارع یہ مصدر کی تعویل میں آ گیا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو کہیں گے فعل مضارع بتاویل مصدر۔ اور بتاویل مصدر ہو کر یہ بن جائے گا کیا؟ مبتدا، ٹھیک ہے۔ یہی والی بات یہ قاعدے میں کہہ رہے ہیں، فعل مضارع ان کے ساتھ ہو، یہ دیکھیں یہ فعل مضارع ہے، تصومون تھا اور یہ ان کے ساتھ آیا ہے، اور فعل مضارع ان کے ساتھ ہو اور اس کے بعد ایک اس میں نکرہ آ جائے، یہ ہے اس میں نکرہ۔ تو اب آپ کیا کریں، فعل مضارع کو اب آپ مبتدا بنا سکتے ہیں۔ ویسے فعل مبتدا نہیں بن سکتا ہے، لیکن یہاں پر اگر فعل مضارع ان کے ساتھ آ جائے گا تو اب وہ فعل تو ایک طرح سے رہا ہی ہے، کیونکہ اب اس نے مصدر کا لباس پہن لیا ہے اور وہ مصدر کی تعویل میں ہو گیا ہے۔ تو اب اس طرح سے یہ بات معلوم چلی ہمیں کہ فعل تو مبتدا نہیں بن سکتا، لیکن اگر اس پر ان داخل ہو جائے اور اس کو مصدر کی تعویل میں لے لیا جائے تو اب جو ہے وہ فعل مضارع بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ تو جس طرح سے یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، ان داخل ہوا اور فعل مضارع کو ہم نے مصدر کی تعویل میں لے لیا، تو ہم یہ کہیں گے فعل مضارع بتاویل مصدر مبتدا، اور یہ جو خیرن ہے یہ ہے نکرہ۔ اس کو ہم لوگ بنا دیں گے کیا؟ خبر۔ تم سب کا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، تم سب کا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کو لکم کو بھی صرف ترجمے کے لیے میں ابھی لے کر آ رہا ہوں، ترکیبی تعلق میں اس کا پوری کی پوری ترکیب کر کے بتاؤں گا آپ کو۔ یہ لکم، لکم یہ لام حرف جر ہے اور کم جو ہے نا وہ ضمیر ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا ان تصوموا خیر لکم، تم سب کا روزہ رکھنا تمہارے لیے، تم سب کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ خیرن اس میں تبدیل ہے اور ہے نکرہ، تو تم سب کا روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اب اس قاعدے کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہی والے الفاظ آپ کو بالکل سمجھ میں آئیں گے کہ فعل مضارع ان کے ساتھ ہو اور اس کے بعد نکرہ آ جائے تو فعل مضارع کو بتاویل مصدر کہہ کر آپ بنا دیں مبتدا، اور اس کے بعد جو اس میں نکرہ ہے آپ بنا دیں اس کو کیا؟ خبر۔ تو امید ہے کہ میں نے جو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس طرح سے پورا کا پورا گراؤنڈ بنا کر
تو امید ہے کہ یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب جو اگلی والی جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو اس مثال کی پوری ترکیب میں آپ کو کر کے بتاؤں گا. آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی. تو ابھی یہاں تک ہی رکھتے ہیں. تو امید ہے کہ یہاں تک کی یہ جو وضاحت ہے اور یہ جو قاعدے کے بارے میں جو بھی میں نے آپ کو سمجھایا تو امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.